نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان اس لیے آتا ہے کہ انسان نیکیوں کے کوئی کام ایسے کر جائے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی قید سے آزاد فرما لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث آپ نے سب نے سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے ہیں، 3 مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں ہے، لیکن نبی کریم نے آمین کہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور 3 دعائیں کر کے گئے ہیں۔ پانی دی بوتل منگوا لیں۔ 3 دعائیں کر کے گئے ہیں۔ ایک دعا انہوں نے یہ کی ہے کہ جو بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، وہ بندہ ناکام اور نامراد ہو گیا، وہی بندہ خائب و خاسر ہے، وہی اصل میں خسارے میں ہے، اور وہی بندہ اسی کے لیے ہلاکت ہے۔ اور دوسری دعا کیا کی تھی؟ جبریل امین نے یہ دعا کی تھی کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور پھر حسد بغض نفرت کی بنیاد کے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا اور ان کے اوپر درود نہ بھیجا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا، ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ اور اسی حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا ہے جو آج ہمارا موضوع ہوگا کہ اعمال میں سے کون سا عمل اور نافرمانی اور گناہوں میں سے کون سا گناہ بہت بڑا ہے۔ اور تیسری دعا کا ٹکڑا یہ ہے کہ جبریل امین نے کہا تم میں سے کوئی اپنے بوڑھے والدین کو پائے، کسی ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کروائے، وہ بندہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا، اصل خسارہ اس کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، ہم رمضان میں نیکیوں کے عمل بجا لاتے ہیں، ہم سب نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ تو آج آپ نے نیکی کا ایک کام اور گناہوں میں سے ایک گناہ، ایک نیکی کے کام کا ارادہ کرنا ہے اور ایک گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو نیکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ دنیا کے اندر نیکیوں میں سے بہترین نیکی کون سی ہے؟ تو نبی کریم نے کہا الصلاۃ علی وقتہا، پہلا حق تو اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ اور کہا پھر کون سی نیکی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تردد، بغیر کسی شک و شبے کے کیا کہا؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ نماز باجماعت فرضیت کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ برائیوں میں سے، گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا۔ کہا اس کے بعد کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تردد، بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی اشکال کے کیا کہا؟ والدین کا نافرمان یا والدین کی نافرمانی کرنے والا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات صرف نبی کریم نے نہیں کی، یہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں، آج آپ نے یہ آیتوں کے اوپر غور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر کیا کہا؟ لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بات تو شرک کی ہو رہی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کیا کہہ رہا ہے؟ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اور احسان کرنے سے جو مراد ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ احسان کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نیکی کرنا، احسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرے نہ کرے، آپ اس کے ساتھ نیکی کریں۔ اور اللہ رب العزت نے کلام حمید میں والد کے حق کو، والدین کے حقوق کو، ماں اور باپ کے حق کو اپنے حق کے ساتھ متصل بیان کیا۔ ایک آیت بھی زندگی بدل سکتی ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے کہ لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہہ رہا ہے شرک نہ کرنا، اور دوسرا حکم کیا دے رہا ہے؟ وبالوالدین احسانا۔ لیکن یہ ایک جگہ اللہ نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے اشکال کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ 2 جگہ فرما دیا، ایک جگہ بھی آپ کا فرمایا ہوا کافی ہے،
لیکن اللہ نے بھی والدین کے حقوق کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہاں پہ کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بار بار 3 جگہ تو آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی ہیں، تینوں جگہ پہ شرک کے ساتھ کہہ رہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، تو شاید یہ کلمہ گو مسلمان کے لیے، بندہ مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا. یہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، بڑھاپے میں ان کے کام آنا، یہ صرف مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فرض نہیں کیا، بلکہ کس کے اوپر کیا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے انسانیت کو، انسانوں میں تو یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو مت بھی ہیں، جین مت، بدھ مت، ہر مذہب کا بندہ شامل ہے نا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. ہم نے اولاد آدم کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. اب بتائیں اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے کہ وصیت کرتا ہے؟ نصیحت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ نصیحت اور وصیت میں بھی ایک فرق ہوتا ہے. نصیحت کے اوپر اچھے لوگ عمل کر لیتے ہیں، لیکن وصیت کے اوپر تو عمل کرنا فرض ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ پھر فرض نہیں کیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. پہلے کہا احسانا، پھر کہا حسنا، پھر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. اس کے بعد کیا کہا؟ أَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْ. اللہ نے یہاں پہ پھر انتہا کر دی. ہر انسان کو اللہ کی یہ وصیت ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسانی والا معاملہ ہی نہیں کرنا، بلکہ شکر بھی بجا لانا ہے. اگر آپ قرآن پاک کی پوری قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ رب العزت نے عبادت کے افعال کی جزیات کو قرآن پاک میں اکثر اوقات بیان نہیں کیا. مثلا زکوٰۃ 2.5% دینی ہے، کتنے مال پہ کتنی دینی ہے، یہ کہاں پہ بیان ہوا؟ حدیث کے ذریعے. نبی کریم کے پر وحی کی، نبی کریم نے بتلا دیا. حج کیسے کرنا، نبی کریم نے وحی ہوئی، نبی کریم نے بتلا دیا. نماز کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، نبی کریم کو اطلاع دی، نبی کریم نے بتلا دیا. لیکن جب والدین کے حقوق کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی جزیات کو بھی بیان کیا. پہلی بات اللہ نے قول سے شروع کی کہ والدین کے ساتھ بولنا کیسے ہے. آج میں نے اور آپ نے اپنے گرے بانوں کو ٹٹولنا ہے، گرے بانوں میں جھانکنا ہے کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ پروٹوکول جو والدین کا پہلا پروٹوکول یہ ہونا چاہیے، کلام کے اندر اس کو اف بھی نہیں کہنا. اور محدثین مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اف سے چھوٹا کلمہ تکلیف کا، اذیت کا عربی زبان میں موجود ہی نہیں. اگر اس سے کوئی چھوٹا کلمہ تکلیف اور اذیت کا عربی زبان میں ہوتا تو اللہ وہی بولتا. پہلا پروٹوکول کہ والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صرف یہ نہیں کہ کیمبرج کے سکولوں میں، کیمبرج کے نصاب پڑھ کے، آکسفورڈ کے نصاب پڑھ کے، بکن ہاؤس، LGS گرامر کے سکولوں میں داخلہ لے کر اپنے بچوں کی تربیت کا خود جنازہ نکال کر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ وہ تمہارے والدین ذرا پرانے دور کے ہیں، ان کو کیا پتا، ان کو کیا خبر. آج ہمارے بچے ان سکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں اور آتے ساتھ سب سے پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ ماما جان آپ کو کیا پتا، بابا جان آپ کو کیا پتا، امی جان آپ کو کیا پتا، ابو جان آپ کو کیا پتا. آپ کا دور اور تھا، آج کا دور اور ہے. کیا یہ کلمہ اف سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے؟ یہ کلمہ تو بڑا طویل ہے، یہ کلمہ تو بڑا لمبا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. والدین کے سامنے اف نہیں کرنی. تو گھر میں آ کے کہتا ہے بابا آپ کو کیا پتا ہے، ماما آپ کو کیا پتا ہے. بیٹیاں بھی آ کے یہ کہتی ہیں، بیٹے بھی آ کے یہ کہتے ہیں. وہ باپ جس نے تجھے پالا پوسا، وہ ماں جس نے تجھے پالا پوسا اور بچپن میں کیا کیا تکلیفیں اور اذیتیں نہیں سہی. درد بیٹے کو ہوتی ہے، بخار بیٹے کو ہوتا ہے، بخار بچی کو ہوتا ہے.
रोती कौन है? मां। गिर बच्चा जाता है, कलेजा हलक में बाप का आता है, चोट बेटे को लगती है, खून बाप का खुशक हो जाता है। इस बाप को तू घर आके कहता है आपको क्या पता? इस मां को तू घर में आके कहती है आपको क्या पता मामा? टीचर ने ये कहा है, टीचर ने हमें यह सबक पढ़ाया कि मां बाप के सामने खड़े हो जाओ, बदतमीजी शुरू कर दो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, पहली बात उफ भी नहीं कहना, जब भी कहना है कौले करीम कहना है, नरम कहना है, कौले करीम। आप बताएं, अल्लाह कह रहा है कौले करीम होना चाहिए, इतना नरम अंदाज होना चाहिए, उफ ना निकले। वालिद जो बात कहे, वालिदा जो बात कहे, उसके सामने कौले नरम होना चाहिए, करीम होना चाहिए। और इसी पर बस है, ये बात आपके सामने रख रहा हूं। अल्लाह ताला ने एक तो कलाम के प्रोटोकॉल्स वालिदैन के कुरान पाक में खुद बयान कर दिए, बाकी इबादत की जुजियात तो हदीस से मिली। वालिदैन के तो कलाम के प्रोटोकॉल भी कुरान में है, और सिर्फ कलाम के प्रोटोकॉल नहीं है। वालिदैन के सामने खड़ा कैसे होना है, वालिदैन के सामने आना कैसे है, वालिदैन के सामने पोस्टर क्या होना चाहिए, वालिदैन के सामने गर्दन उठी हो, सीना तना हो, दुरुस्तगी हो, तलही हो, और अकड़ अकड़ के मां बाप के सामने खड़ा हो, नहीं मामा मैं जा रहा हूं, मैंने नहीं करना, नहीं बाबा बस बात खत्म। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, मां बाप के सामने खड़े होने का भी प्रोटोकॉल अल्लाह ने कलाम हमीद में नाजिल फरमाया है। तो क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए? वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि, कंधे भी चौड़े ना हो, कंधे भी झुके हुए हो, और उन कंधों से नहीं पूरे जिस्म से रहमत टपक रही हो, आजिज़ी टपक रही हो। तू अपने बाप के सामने चेहरा भी उठा लेता है, मुंह भी उठा लेता है, सीना भी चौड़ा कर लेता है, कंधों को भी खड़ा कर देता है। अल्लाह तो मां बाप के सामने खड़े होने के पोस्टर बयान कर रहे हैं। यहां पे किसी के जहन में यह बात आ सकती है कि शायद यह मोमिन वालिदा के लिए है, मोमिन बाप के लिए है, वो मेरा बाप तो नमाज नहीं पढ़ता, मेरा बाप तो मस्जिद नहीं जाता, मेरी वालिदा इबादत में कमी कुताही करती है। यह वहम शैतान डालता है बच्चों के दिमाग में, यह वसवसा भी आपके दिमाग में आ सकता है। अल्लाह ताला ने उस वसवसे को भी कुरान पाक में दूर कर दिया। अगर तेरे वालिदैन तुझे शिरक करने के ऊपर मजबूर करें, अल्लाह की नाफरमानी के ऊपर मजबूर करें, तो तूने उनकी ये बात नहीं माननी। लेकिन ये बात ना मानने से किसी के दिमाग में यह शिकाल आ सकता था कि अब वालिद के खिलाफ हो जाना है, अब वालिदा के खिलाफ हो जाना है। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, ये बात तो नहीं माननी, लेकिन दुनिया अगर गुजारनी है, उनके ताबे फरमानों के गुजारनी है, उनके सामने फरमा बरदारी करते हुए गुजारनी है। जो शिरक का हुक्म दे, गुनाह का हुक्म दे, सिर्फ वो नहीं मानना। हजरत अस्मा ने रसूलुल्लाह से पूछ लिया, अभी उनकी वालिदा मुसलमान नहीं थी, सुलह हुदैबिया के मौके पे, कि मेरी वालिदा आ रही है, मुशरिका है, क्या करूं? नबी करीम ने कहा ताज़ीम कर, इज्जत कर, एहतराम कर, उनके साथ नेकी का मामला कर। मुशरिक वालिदा, और जो कुरान के तालिब इल्म है वो ये बात जानते हैं। हजरत इब्राहीम ने कलाम हमीद में एक मकाम के ऊपर अपने बाप को 4 मरतबा मुखातब किया है। बाप कौन है? आज़र। बाप बुतगर है, बाप शिरक की तबलीग करने वाला, बुत बनाता है, बुतगर है। और बेटा इब्राहीम तौहीद परस्त है, मुवाहिद है। वो बेटा अपने बाप से किस तरह खिताब कर रहा है? एक ही मकाम के ऊपर 4 जगह के ऊपर एक लफ्ज बोला है। अरबी जुबान जानने वाले ही इसका तर्जुमा जानते हैं। अब इसका क्या तर्जुमा किया जाए? या अबती, या अबती, या अबती, 4 जगह ये लफ्ज का है। और अगर उर्दू में इसका तर्जुमा करने की कोशिश की जाए तो इसका मतलब पता क्या बनता है? ए मेरे महबूब बाबा, ए मेरी जान से प्यारे बाप, ए मेरे काबिल सद एहतराम बाप, ए मेरे बाप। कौन बाप? आज़र। कौन बेटा? तौहीद पसंद, तौहीद परस्त एक उम्मत। वो भी अपने बाप से खिताब कर रहा है तो कौले करीम के साथ कर रहा है। वो भी अपने बाप के साथ बात कर रहा है तो नरम लहजे के साथ कर रहा है। तुझे किसने ये मुगालता और वसवसा डाल दिया कि मां बाप के सामने जुबान चलाना यह पढ़ाई की निशानी है? यह सबसे बड़ी जहालत की निशानी है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا، بار بار کہی جائیں اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہو گیا، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سوال پوچھا وہ کیا ہے؟ کیا تیری والدہ ہے؟ اس سوال سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم یہ چاہتے تھے کہ اس کی والدہ کے بارے میں اس کو نصیحت کریں۔ اس نے کہا نہیں میری والدہ تو نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری خالہ ہے؟ جی ہاں میری خالہ ہے۔ نبی کریم نے کہا تو چاہتا ہے کہ رب تیرے گناہوں کو معاف کر دے؟ جی میں چاہتا ہوں رب میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر جا اپنی زندگی اپنی خالہ کی خدمت میں لگا دے، رب تیرے ہر گناہ کو معاف کر دے گا۔ اگر خالہ کی خدمت کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو والدہ کی خدمت کرنے سے معاف نہیں ہوتے؟ اگر مشرکہ والدہ ہو، نبی کریم اس کے احترام کا اسما کو کہہ رہے ہیں، تو وہ والدہ جو سجدوں میں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم پڑھتی ہے رکوع میں، اس کی خدمت کے اوپر اجر و ثواب کیا ہوگا؟ معاویہ بن جہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل ہے اللہ کے لیے لڑوں، یا اللہ پتر ہے پڑھی، میرا بھی دل ہے کہ میں جہاد کروں، میرا بھی دل ہے میں اللہ کے راستے میں لڑوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ جی ہاں میری والدہ زندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپ نے مشہور حدیث سنی بھی ہوئی ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، جا اپنی والدہ کی خدمت شروع کر دے، جنت تو اس کے پاؤں کے قریب ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی ہاں زندہ ہیں۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، یہ بھی خام ہمارے معاشرے میں عجیب پراپوگنڈا ہے، جنت کس کے پاؤں کے نیچے ہے؟ والدہ کے، والد کے نیچے نہیں ہے۔ یہ کس نے آپ کو وسوسہ ڈالا؟ اس حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا، جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔ باپ بھی جنت کا ایک اوسط درجے کا دروازہ ہے، اور ایک درمیانہ دروازہ جو جنت میں ہے وہ والد ہے۔ تیری مرضی ہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، تیری مرضی ہے اس دروازے کو توڑ ڈال، تیری مرضی ہے۔ یہ انسان نے اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے۔ افسوس ہے والدہ کے احترام کے اوپر تو بات ہوتی ہے، لیکن والد کے احترام کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ والد کا ماں بھی اتنی توجہ نہیں کرتی آج کل کی، اپنا احترام کے لیے تو توجہ کرتی ہے، علماء سے مسئلے پوچھتی ہے، لیکن والد کی بے احترامی اور بے توقیری کی اس کو بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دونوں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، والد جنت کا ایک دروازہ ہے، تیرا دل ہے توڑنا چاہتا ہے توڑ دے، اس سے داخل ہونا چاہتا ہے ہو جایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اب بات آئی ہے، کئی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں لیکن کہنے سے بندہ رک جاتا ہے۔ ایک یہاں پہ خاص طبقہ لبرل اور سیکولر لوگوں کا عجیب و غریب واہیات پراپوگنڈے کرنے والے ہر معاملے میں میرے بھائیو، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ یہ حدیث بھی آپ سب کو آتی ہوگی لیکن پوری نہیں آتی، اتنی آتی ہے جو ہمارے مقصد کی ہے، جو ہمارے مقصد کے خلاف ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم گھر کے اندر والدہ بھی، یہ والد کا ٹھٹھا بھی بچوں کے ساتھ والدین آج کل والدہ بھی اڑا رہی ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ مل کے والد کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ والد بڑا سخت ہے، والد بڑا ڈاڈا ہے، والد، پھر ہاں بچے اور ماں مل کے ہنستے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ لیا، پتہ نہیں نبی کریم کے دل پہ وہ کیا بیتی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارا ماجرہ دیکھنے کے بعد اس کو کہتے ہیں میری بات سن، قریب آ۔ وہ صحابی قریب آئے، نبی کریم نے ان کو نصیحت کی جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ کہا تیرا باپ جب چلا کرے اس سے آگے نہ نکلا کر، تیرا باپ جب سوار ہو جائے تیری سواری اس کے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ تیرا باپ جب چلے تیری نظر، تیرا جھکاؤ اپنے باپ کے پیچھے
اور اپنے باپ کی ضروریات کی طرف لگے ہونا چاہیے کہ باپ کس چیز کو دیکھ رہا ہے، کس طرف متوجہ ہو رہا ہے، جو تیرے باپ کی خواہش ہے آگے بڑھ کر اس کو پورا کر۔ صحابی آگے اب اس حدیث کی طرف آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صرف نماز پڑھوں گا، سب نے سنی بھی ہے، صرف روزے رکھوں گا، جب صاحب زکوٰۃ ہوں گا زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے۔ اتنی حدیث سب کو یاد ہے، لیکن یہ سند جو دوسرے الفاظ ہیں روایت کے وہ بھول گئے ہیں۔ نبی کریم نے صرف یہ نہیں تھا کہا کہ یہ جنتی جس نے دیکھنا دیکھ لے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ جو اپنے اعمال کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ بھی، اور پوری امت کو بھی پیغام ہے، جو صرف یہ عمل کر لے وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث بھی شاید سنی ہو، ٹکڑا یہ بھی شاید یاد ہو، لیکن اگلا نہیں یاد۔ وہ یہ ہے ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط بھی نبی کریم ہی نے لگائی ہے، بشرط یہ کہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو، پھر جائے گا۔ اسی لیے محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھ دیا، جس طرح ریاکاری سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح تنہائی میں گناہ کرنے سے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جس طرح ایسا عمل کرنے سے جس کے اوپر مہر نبوت نہ ہو، نبی نے وہ نیکی کا عمل نہ کیا، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اسی طرح نیکیوں کے پہاڑ، نمازیں بھی ہوں، روزے بھی ہوں، حج و عمرے بھی ہوں، ساتھ میں والدین کی نافرمانی ہو، سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کس نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ بندہ حاجی نمازی بن کے مسجد میں بیٹھا رہے اور والد اور والدہ کی بے توقیری کرتا رہے، ان کا عزت و احترام نہ کرے؟ نبی کریم کی عمر کتنی تھی جب والدہ دنیا سے گئی؟ 6 سال کے تھے نا۔ پاس کون ہے؟ ام ایمن ہے۔ جب والدہ فوت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کتار رونا شروع ہو گئے۔ ام ایمن نے پکڑا، نبی کریم دوڑ دوڑ کے اپنی والدہ کی میت کی طرف جاتے تھے، ام ایمن روکتی تھی، مٹی ڈالنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم قبر سے لپٹ گئے، کہا میری ماں کو کہاں چھوڑ کے جاتے ہو؟ میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پھر اس مقام سے ایک مرتبہ گزرے، 6 سال کے بچے کو یاد کیجئے، آپ سوچئے کتنی کو والدہ کی یادیں 6 سال میں کم عمر ہوتی ہے، لیکن نبی کریم ایک مرتبہ اس مقام سے گزرے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ صحابہ آپ کو روتا دیکھ کے رونا شروع ہو گیا کہ کیا ہو گیا؟ پوچھ لیا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ وہ جو صرف 6 سال کے بچے تھے کہنے لگے مجھے اپنی ماں کی رفاقتیں اور محبتیں یاد آ رہی، مجھے اپنے ماں کے ساتھ بتائے ہوئے وہ پل یاد آ رہے ہیں 6 سال کے بچے کو، اور آج میرا دل زارو کتار رو رہا ہے اسی ام ایمن کو جس نے جنا نہیں تھا، رسول اللہ نے ساری زندگی ماں کی نظر سے دیکھا۔ وہ حلیمہ سعدیہ جب ایک مرتبہ آئی، نبوت کی چادر، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل والی چادر ماں حلیمہ کے پاؤں کے نیچے بچھا دی۔ ماں حلیمہ کا عزت و اکرام کیا، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کیا، بیٹے سے محبت کا وارفدگی کا اظہار کیا۔ اسی طرح ایک غزوے میں بہن شیمہ بھی آئی تھی، انہوں نے کہا تھا تمہارے نبی کی بہن ہوں، تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا مذاق کر رہی ہے، پوچھ لو، میں اس کی رضائی بہن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے، نبی کریم کے دماغ میں وہ بچپن کے کیسے کیسے واقعات نہیں گھومے ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیمہ تو وہی ہے؟ جی میں وہی، کوئی نشانی تو بتلا، صرف پوچھنے کے لیے۔ کہا اللہ کے رسول جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہوتے تھے، آپ کے بھی دندان مبارک آئے تھے، آپ مجھے یہاں پہ کاٹ لیا کرتے تھے، آج بھی وہ نشان اسی جگہ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سامن باتوں کا نظارہ پیش کر رہی ہیں، میری بہن ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جا، میں تجھے اپنے گھر لے چلوں، میں مدینہ لے چلوں، اگر تو چاہتی ہے تجھے مال و دولت سے تول دیا جائے، آ جا میرے ساتھ چل۔ کہا نہیں بھیا، اپنے گھر جانا چاہتی ہوں، ہاں عزت و احترام جو تو نے میرا کیا ہے، جو اکرام کیا، جو تحفے دیے ان کو قبول کرتی ہوں۔ بتائیے آپ اس نبی کو ماننے والے ہیں؟ آپ اس نبی کے امتی ہیں؟
آپ اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو اپنی رضائی والدہ کے ساتھ اور اس رضائی بہن کے ساتھ صلہ رحمی کا یہ مظاہرہ کر رہے. میں اور آپ سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں، سگی بہنیں لڑی ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرے وہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے. باپ کے دوستوں کے ساتھ؟ شاید یہ حدیث آپ نے پہلے نہ سنی ہو. عبداللہ ابن عمر نے ایک اعرابی کو پکڑا، احترام کیا، گدا بھی عنایت کیا، اپنا امامہ بھی اتار کے دے دیا. صحابہ نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو بدو ہے، یہ تو دیہاتی لوگ چند پیسے تو خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کو دیتے چلے جا رہے ہیں. کیا جواب دیا؟ ایک جواب، یہ میرے باپ کا دوست ہے اور میں نے نبی کریم سے سنا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اپنے باپ کے دوست کا اکرام کرے. ابو بردہ آئے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اکرام کیا، احترام کیا، بے شمار مال دیا. ابو بردہ کہنے لگے یار اتنا عزت اتنا احترام کیوں کرتے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اپنے والد کے ساتھ اس کے چلے جانے کے بعد بھی نیکی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے والد کے دوستوں کا اکرام کرے. میرے بھائیو یہ حدیث کیوں بیان کی ہے، اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. اگر والد کے دوستوں کے اکرام کے اوپر نبی کریم کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے تو والد کے بھائی کے اکرام کے اوپر، والد کی بہن کے اکرام کے اوپر، والدہ کی بہن والدہ کے بھائی کے اکرام کے اوپر کوئی اجر نہیں. لڑے ہوئے ہیں، شریکے بنائے ہوئے ہیں، چاچے کے ساتھ یہ لڑائی ہے، تائے کے ساتھ یہ شریک ہے، ماموں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، خالہ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. ہم کس کلچر کے اندر آ گئے؟ بیڑا گرک ہو گیا. تہذیب یہ ہمارا مشرق کا کلچر بھی نہیں تھا. وہ والد وہ والدہ جس نے تجھے اور مجھے ہر ایک کو جتنے بیٹھے ہیں جب بچپن میں طہارت کی ضرورت پڑی اس نے کوئی ٹائم دیکھا؟ ایک ایک دن کے اندر تو 3 4 5 دفعہ گندا ہوا، تیری والدہ نے بغیر تیرے پہ احسان جتلائے تجھے دھو دیا، تیرے والد نے دن رات محنت مزدوری کر کے تجھے پالا. آج تو اتنا بدبخت ہو گیا ہے. ابو کی عمر جی 60 70 برس ہے، ماں کی عمر 60 70 برس ہو گئی ہے. ان کے ساتھ بیٹا بیٹھ جاؤ، ان کے ساتھ یہ ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنایا ہوا ہے. کیا ابو جان امی جان رات 11 بجے معاذ اللہ رات 12 بجے مجھے آواز دے دینا، اس وقت میں آپ کو طہارت کروا دوں گا، وضو کروا دوں گا، اس کے بعد آپ نے مجھے آواز نہیں دینی، میں اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا. یہ بدبختی کی انتہا ہے. وہ والدہ اور والد پھر پوری رات بستر کے اوپر کس کرب اور اذیت سے گزرتے ہوں گے. اگر ان کو طہارت کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی تو وہ انتظار کرتے ہوں گے کب ہمارا بیٹا اٹھے گا، ہمیں جا کے طہارت کروائے گا. اور اگر کوئی غیر طاہر ہو گیا اللہ کے سامنے سجدے کی نیت سے پڑھنا چاہتا ہوگا، وہ کس حالت میں ہوگا، کس کرب میں ہوگا، کس تکلیف میں ہوگا کہ اب بیٹے نے آرڈیننس اور فرمان تو جاری کر دی ہے 12 بجے کے بعد مجھے آواز نہیں دینی، لیکن ماں کا دل کر رہا میں وضو کر لوں، باپ کا دل کر رہا میں وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے کر لوں. تو نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے، تو نے شیڈول بنایا ہوا ہے. وہ والد نے وہ والدہ نے 2 سال کے اندر ہزاروں مرتبہ تیرے پیمپر کو تیرے لنگوٹ کو تبدیل کیا. آج وہ ضرورت مند ہیں، آج ان کی طہارت کی ذمہ داری تیری ہے اور تو ان کے ساتھ ٹائم ٹیبل اور شیڈول بناتا ہے. اسی لیے حکایت ہے، معروف حکایت ہے، آپ نے سنی ہوگی. ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہتا ہے، میرے بیٹے وہ سامنے کیا چیز ہے؟ بابا یہ چڑیا ہے. میرے بیٹے وہ سامنے کیا چیز ہے؟ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، بیٹا یہ چڑیا ہے. بیٹا کہتا ہے بابا یہ چڑیا ہے. میرے بیٹے وہ سامنے کیا چیز ہے؟ بیٹا کہتا ہے بابا 2 دفعہ بتا چکا ہوں، آپ بار بار پوچھی جا رہے ہیں. باپ اس کو جواب میں جو الفاظ کہتا ہے یہ حکایت ہے، وہ قابل غور ہیں. بیٹا یہی وہ بینچ ہے، یہی وہ جگہ ہے. جب تیری عمر 2 سال تھی نا، تو نے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا یہ کیا ہے، میں نے 100 مرتبہ تیرے منہ میں یہ لقمہ ڈالا تھا، یہ چڑیا ہے.
اور آج تجھ سے تیسری مرتبہ پوچھا ہے تیرے ماتھے کے اوپر بل اور سلوٹیں آ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم تیرے ذمے ہیں، تیرے والد اور والدہ کی طہارت بھی نہیں ہم تو اولڈ ہوم میں چھوڑ آئیں گے۔ یہ کیسا بدبختی کا کلچر ہے؟ یہ ہمارا کلچر ہے؟ یہ اسلام کا کلچر ہے؟ یہ مشرق کا کلچر ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ والد اور والدہ نفلی نماز کے اندر تجھے آواز دیں، تو نماز توڑ کر ان کی آواز کے اوپر لبیک کہے۔ ہم نے اس معاملے کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا، یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اگر بدبختی ہے تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ لمبی حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں۔ جریج ولی اللہ تھے، ولی اللہ عبادت گزار تھے۔ ان کے خلاف اہل علاقہ نے پلاننگ کی کہ اس کو پھنسایا جائے، اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ کوئی دوسرا عابد زاہد راہب لے کے آتے ہیں، ایک عورت کو پھانسا کہ اس کو ورگلا۔ پہلا جو حصہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہوا کیا۔ یہ پلاننگ بن رہی ہے، ایک مرتبہ جریج نماز پڑھ رہے ہیں، نفل کے اندر ہیں، والدہ نے آواز دی، جریج بیٹا میری بات سن۔ جریج کے دماغ میں خیال آیا میں تو رب کے سامنے کھڑا ہوں، والدہ کو جواب دوں کہ رب کو جواب دوں؟ بس دماغ میں یہ بات آئی، نماز کو جاری رکھا۔ دوسرے دن پھر یہی معاملہ ہوا، نماز نفل کے اندر موجود ہیں، والدہ نے آواز دی، خیال آیا کہ والدہ کی بات تو بعد میں سن لوں گا، بھاگ دوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، نماز نہ توڑی۔ والدہ کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، صرف ایک جملہ، جریج تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بدکار عورت کے منہ نہ لگے۔ صرف یہ جملہ نکلا۔ اپنے والدین کی عزت کیا کرو، احترام کیا کرو، ڈرا کرو۔ جس طرح والد کی دعا 7 آسمان کو چیرتی ہوئی عرش پہ جاتی ہے، اسی طرح والد اور والدہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ انسان کا کئی مرتبہ بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اب یہ بات تو منہ سے نکل گئی، اب جریج کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے کہ اس کو پھنسایا جائے۔ عورت کو پیسے دیے، عورت نے جریج کو ورگلانے کی کوشش کی، وہ نہ ورگلائے گے، ولی اللہ تھے۔ اس عورت نے باہر کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا اور 9 ماہ بعد بچہ اٹھا کے لے آئی اور محلے داروں کو کہنے لگی یہ جریج کا بیٹا ہے، جریج نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ جریج کے اوپر اہل علاقہ حملہ کرتے ہیں، اس کے عبادت خانے کو بھی توڑ دیتے ہیں، ان کو بھی زد و کوب کرتے ہیں۔ جریج کہتے ہیں رکو تو صحیح، معاملہ کیا؟ سارا معاملہ سننے کے بعد جریج کہتے ہیں ہاں یہ وہ لمحہ ہے جب جریج کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ نماز کے اندر والدہ کو جواب نہ دینے کی وجہ سے وہ جو الفاظ نکلے تھے آج وہ الفاظ پورے ہو رہے ہیں۔ کہا رک جاؤ، توبہ کی، اور بچہ 1 دن کا بچہ اس کو مخاطب ہو کے کہا تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، بتا، بخاری شریف میں بھی واقعہ موجود ہے، حدیث کی ہر کتاب میں، تجھے قسم دے کے کہتا ہوں بتا تو کس کا بچہ ہے؟ بچے نے کہا میں چرواہے کا بچہ ہوں، جریج کا بچہ نہیں۔ صرف اتنی سی غفلت اور انجام جریج جیسے ولی اللہ کا دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے معاملہ نیکوکاروں کا پھر نمٹانا بھی ہوتا ہے۔ اب ایسے کرنی دنیا کے سارے ولی جمع ہو جائیں، صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کی ہے۔ اے عمر، اے علی، کرن سے ایک بندہ آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، جی اللہ کے رسول، اس کے پھل بیری کا ایک نشان ہوگا، اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، اس والدہ کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ پھل بیری کا نشان بھی ایک سکے جتنا کر دی ہے۔ اے علی، اے عمر، یہ تجھے اور مجھے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ یہ تو خلیفہ راشد ہیں، کوئی تابعی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھانے کے لیے ہے، کچھ فضائل بتانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ اعمال سمجھانے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ عمر اور علی اس سے دعا کروانا، اے اللہ کے رسول اس سے دعا کروائیں، جی ہاں اس سے دعا کروائیں، اے اللہ کے رسول حکمت بھی بیان ہونی چاہیے، اس سے کیوں دعا کروائیں؟ اس نے اپنی ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب وہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹاتا۔
نبی کریم نے معراج کی رات میں جنت کا سفر کیا، سب کو علم ہے. حضرت عمر کا محل بھی دیکھا اور بھی بہت سے مناظر دیکھے، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات جو نبی کریم نے آ کے مجھے اور آپ کو بتلائی، ہم سب کو بتلا دی. جنت میں جب میں داخل ہوا تھا تو وہاں پہ ایک تلاوت ہو رہی تھی. کس کی تلاوت ہو رہی تھی؟ حارثہ بن نعمان کی تلاوت ہو رہی تھی. اللہ کے رسول جنت میں ایک کیسٹ، ایک ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی. جی ہاں لگی ہوئی تھی، تلاوت ہو رہی تھی. جی ہاں حارثہ بن نعمان کی تلاوت ہو رہی تھی. اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ مفہوماً آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں. کہا یہ اس کی اپنی والدہ سے کی گئی نیکیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی اگر کوئی نغمہ بنایا ہے حارثہ بن نعمان کی آواز میں بنایا ہے. تجھے اور مجھے نہ اس نیکی کا ادراک ہے، نہ اس نیکی کا شعور ہے. اور میرے بھائیو یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اولڈ ہوم کا کنسپٹ کہیں دشمنوں کے علاقوں سے آیا ہے. تیری ذمہ داری ہے، تیری ذمہ داری ہے اپنے والد کا، اپنی والدہ کا خرچہ بھی اٹھا، خدمت بھی کر. ایک بیوی کی خاطر والد اور والدہ کو پاؤں کی جوتی بنا دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول جو بھی کما کے لاتا ہوں والد کا جتنا دل کرتا ہے نکال لیتا ہے، جو بھی کما کے لاتا ہوں والد کا جتنا دل کرتا ہے نکال لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والد کو بلایا جائے. اب والد کے دل پہ کیا بیتی ہوگی؟ درمیان کے الفاظ ضعیف ہیں، شروع اور آخر کے الفاظ صحیح سند سے ثابت ہیں. وہ الفاظ کو میں بھی حذف کرتا ہوں، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو مفہوم درست ہے. کہ آج بیٹے نے باپ کی نبی محترم کے سامنے پیشی لگوا دی ہے. باپ کے دماغ میں بھی کیا کیا خیالات نہیں آئے ہوں گے کہ اس کے منہ میں لقمے ڈالتا تھا، اس کو کلمہ سکھاتا تھا، اس کو چلنا سکھاتا تھا. آج طاقتور اور تندرست ہو گیا اور باپ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ میرے پیسے نکال لیتا ہے اور رسول اللہ کی عدالت میں لے کے جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے مختصر رکھا کہ میرا بیٹا ہے، اس طرح پرورش کی ہے، حالت غربت میں خود پیٹ میں لقمہ نہیں تھا ڈالتا، اس کے منہ میں ڈالتا تھا. اور میرے بھائیو اللہ کی قسم کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو. کبھی اس جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ. والد اور والدہ جنت گھر میں موجود ہے اور کسی اور کو منانے نکل جاتے ہو. صحابی نبی کریم کے سامنے ہیں اور باپ بھی نبی کریم کے سامنے ہیں. نبی کریم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں. اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں بیٹا میری بات سن لے. پوری امت کے لیے یہ قاعدہ بنا کے گئے ہیں، میری بات سن لے، میری بات سن لے. آج کے بعد تو نہیں، یہ پوری امت کو پیغام ہے. تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے بھی یہی، حقیقت بھی یہی ہے. انسان ہوتا ہی اپنے باپ کا ہے. یہ آپ کو کسی اور نے، کسی سکالر نے، سکالر آف ڈالرز بھی تو معاشرے میں موجود ہے نا، یہ جو تعلیم کے ادارے ہیں جو ماں باپ کے سامنے بچوں کو کھڑا کرنے کی جستجو میں ہر وقت لگے رہتے ہیں کہ بچے بدتمیز ہو جائیں. آج آپ نے اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے. اس کو چپ کرا دیں یار. آپ نے اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ آپ نے اور میں نے نیکیوں کے کیا منصوبے بنائے ہیں. کوئی بنائے بھی ہوئے ہیں کہ نہیں؟ کیا منصوبے ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں 100 سال بعد بہت ہی بڑا کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کے لیے اس دنیا میں دعا ہو رہی ہوتی ہے. بتائیں آپ کے دادا پردادا میں سے، دادا کے دادا میں، دادا کے دادا کا نام کتنوں کو آتا ہوگا؟ شاید 1-2 کو آتا ہو. 1920-21 میں جو آپ کے فور فادر سے آج 100 سال بعد آپ کو ان کا نام بھی یاد نہیں تو ان کے لیے دعا یاد ہے؟ اگر کلیہ بتا کے جا رہا ہوں، کوئی بچہ نہ فرما بردار نہیں ہے، نافرمان ہے، اللہ ہم سب کو نافرمانی سے بچائے. نافرمان ہے وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ایک راہ نکال دی ہے. ہاں غلطی کوتاہی ہوگی، والد والدہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس بچے کو علم ہے کہ میرا والد اور والدہ میرے سے ناخوش گئے ہیں، یہ بچہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی جزیات بیان کی ہیں قرآن پاک میں. والد اور والدہ کے لیے
قول بیان کیا، پوسٹر بیان کیا، حتیٰ کہ دعا بھی سکھا دی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا۔ یہ بچہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرے، ان کے اوپر رحمتوں کے نزول کی دعا کرے، ان کے لیے ہر وقت دعا کرتا رہے۔ نبی کریم کی حدیث ہے، یہ نافرمان بچہ اگر اپنے والدین کے لیے مسلسل دعا کرتا رہے گا، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مندوں میں لکھ دے گا اور فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ کس وجہ سے؟ والدین کے لیے دعا کرنے کی وجہ سے۔ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، عبد المنان وزیر آبادی نابینا تھے، آپ کے 7 بھائی اور بھی تھے۔ آپ کے والد نے آپ کے جتنے تندرست بھائی تھے ان کو کیا بنایا؟ بیوروکریٹ۔ ان کو کیا بنایا؟ بیوروکریٹ۔ یہ جو ادارے، بات پھر تلخ ہو جاتی ہے، جو فحاشی اور عریانی سکھاتے ہیں، جو بدماشی کا فیسٹیول مناتے ہیں، جو عورت کے ناپاک اور گندے کپڑے دیواروں کے ساتھ لٹکا کے دن مناتے ہیں کہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، جو بچیوں کو اس طرح انگیخت کرتے ہیں والدین کے سامنے کھڑا کر کے۔ عبد المنان وزیر آبادی کے 7 بھائی ہیں، ان سب کو بیوروکریٹ بنایا گیا۔ وہ دنیا سے چلے گئے۔ خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن خواب اللہ کی طرف سے بندہ مومن کے ساتھ اب آخری ایک ہی چیز رہ گئی ہے، اس کو خواب ہی آ سکتا ہے، ہمارے پر فرشتہ تو اتر نہیں سکتا۔ ان کی والدہ کو خواب آئی، عبد المنان وزیر آبادی کی والدہ کو، کہ ان کے خامند فوتگی کے بعد ان کے خواب میں آئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اے میری زوجہ، جن کے لیے دنیا میں سٹرگل اور محنت کی تھی، جن کے لیے ساری زندگی تگ و دو کی تھی، جن کو بیوروکریٹ اور اعلیٰ افسر بنایا تھا، آج قبر میں پڑا ہوں، آج تک ان کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آئی، لیکن ہر روز رات کو ایک عجیب معاملہ ہو جاتا ہے، ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ میرا بیٹا نبینا جس کو سمجھ کے حافظ بنایا تھا، دین کی تعلیم دی تھی، وہ رات کو سجدوں میں پڑھ کر اپنی نماز کے اندر جب کہتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولی والدیا، ربنا اغفر لی ولی والدیا، جب بھی وہ رات کو پڑھتا ہے، اللہ ہر روز رات کو میرا ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کیا ہوا؟ مجھے اطلاع دی جاتی ہے کہ عبد المنان وزیر آبادی نے تیرے لیے دعا کی ہے، اس لیے جنت میں تیرا ایک درجہ بلند ہو گیا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے کہ نیک اولاد جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے تو ان کو وہاں پہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تیرے فلاں بیٹے نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اس لیے جنت میں تیرا ایک درجہ مزید اوپر ہو گیا ہے۔ آج اللہ تعالی ہمیں سعادت مند بچے بنائے۔ اللہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ والدین جن کو دیکھیں تو غضبناک ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ان بچوں میں کرے کہ والدین جن کو دیکھیں تو خوش ہو جائیں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے۔ اللہ علامہ شہید کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ والدہ محترمہ کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے۔ ہم میں سے جتنے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت